السلام علیکم۔ وعلیکم ہم السلام۔ نے گزشتہ ایک گفتگو کی تھی رمضان کے حوالے سے، اس کا تعارفی جو پروگرام تھا وہ ہمارے دوستوں نے دیکھ لیے، تو پھر آج ہم شروع کر رہے کہ رذائل اور فضائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی ضمن میں انشاءاللہ کچھ رذائل اور کچھ فضائل پہ گفتگو ہوگی۔ تو آج میں اس رذائل اور فضائل کو تفصیل سے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس علم میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، جس کو اخلاق کا اور علم الاخلاق کہا جاتا ہے یا تزکیہ کا میدان، تو اس کے اندر کچھ بنیادی نوعیت کے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں پہلے ان سوالات پہ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ ایک ایک رذیلہ اور فضیلہ پہ بات کریں گے۔ جب ہم لفظ اخلاق استعمال کرتے ہیں تو اخلاق کی یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے، اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اور علم الاخلاق جب بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ سر، ہمیں یہاں اس کام میں شامل کیا آپ نے۔ اخلاق کا جو لفظ ہے بیسیکلی وہ خلق سے بنا ہے، خا لام قاف، اور اس کے معنی ہیں اخلاقی کردار انسان کا جو فطری رجحان ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو انکلینیشنز ہوتی ہیں، جس طرف آپ نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں، اور آپ کی افتاد طبع، یعنی آپ کا جو ہے طبیعت جس کو کہا جاتا ہے۔ اور لغت کی مشہور ایک کتاب ہے منجد، اس میں اس کے معنی ہیں طبعی خصلت، طبیعت اور عادت۔ اور اگر اس کی ہم تعریف دیکھیں تو مختلف اسکالرز نے اخلاق کی جو تعریفیں بیان کی ہیں، اس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خلق ایک ایسا ملکہ ہے جس کے باعث طبیعت سے آسانی کے ساتھ افعال صادر ہوں، بغیر اس کے کہ انہیں پہلے دیکھا گیا ہو، یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کا طبیعت ثانوی بن چکی ہو، یور سیکنڈ نیچر، آپ آسانی سے اس کو ادا کر دیں، مطلب یعنی اینڈ دین یو آر نون فار اٹ، پتہ ایک دوسرے جو ہے وہ آپ کو اس سے جاننے لگیں کہ اس کی طبیعت جو ہے مثلاً اس میں حلم ہے، یا مثلاً اس میں غصہ ہے یا تیزی ہے۔ اور اگر ہم امام راغب اصفہانی کی تعریف دیکھیں خلق کے حوالے سے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ خلق کا جو لفظ ہے وہ قوائے باطنہ، یعنی جو آپ کی اندرونی جو قوتیں ہیں، اور عادات اور خصائل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جو ہیبٹس ہیں، جو آپ کی عادات ہیں، اور آپ کی جو انٹرنل آپ کی لیٹس سے جو اسٹرینتھس ہیں، ابیلٹیز ہیں۔ یہ جو آپ نے اس کی لغوی معنی اور روٹ ورڈ اور اس کا جو دو اصطلاحی آپ نے تعریفات بیان فرمائی، جی، امام راغب اصفہانی اور امام رازی کی، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ انسان کی ظاہری حیت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندرونی شخصیت سے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، یہ اس کی اندرونی شخصیت کا اظہار ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، تو جو آپ کی جو اندرونی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس کا اظہار پھر آپ کے افعال سے ہی ہوتا ہے۔ بٹ ایکچولی یس، اٹ از این ایکسپریشن آف یور انر پرسنالٹی، تو آپ کی عادات اور اطوار ہیں۔ آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں نا، کوئی آپ کے نظر میں بھی کوئی اخلاقی مفکر جنہوں نے اس کی کوئی ڈیفینیشن کی ہو یا اس کی تھوڑی سی توضیح۔ جی السلام علیکم سر۔ نہیں، فرح نے بہت اچھا بولا، اور امام راغب اصفہانی کے سامنے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے کیا ہی بولنا ہے۔ بٹ ایک یہ علامہ حفظ الرحمان سیوہاروی کا بھی میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے بھی یہی بولا کہ انسان کے رجحانات میں سے کسی رجحان کا اپنے استمرار و تسلسل کی وجہ سے غالب آ جانا خلق کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک چیز جو انسان کے عادات میں اس حد تک رچ بس جائے کہ آپ کو لوگ، جس طرح فرح نے بھی بولا کہ لوگ آپ کو اس سے جاننا پہچاننا شروع کر دیں، جس طرح ہمارے عرف عام میں بات مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ یہ تو بڑا غصے کا تیز ہے، یا اس سے آسانی، اس سے مشکل، اس سے بات نہیں کرنا، یہ تو ایک دم طیش میں آ جائے گا، یا پھر کہ وہ اچھا وہ تو ہمیشہ ہی سچ بولے گا، تو اس کو ہم اپنے کام کے لیے لے کے جائیں گے، تو انسان کی بالکل ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اس کی بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ انسان کا اخلاق ہے۔ اور یعنی کہا کہ انہوں نے لکھا کہ اپنے استمرار اور تسلسل کی وجہ سے غالب آ جانا، جی، ایک چیز پہ قائم رہنا، اس چیز کو اتنا پریکٹس کرنا، جیسے ہم ہیبٹس بات کرتے ہیں، اگر ایک ہماری انفرادی عادات ہوتی ہیں، ایک ہماری کلیکٹیو ایز معاشرے کی عادات ہوتی ہیں۔ سو اگر ہم کسی بھی معاشرے کو دیکھیں، ترقی یافتہ معاشرے کو دیکھیں، تو انہوں نے ایز اے معاشرہ اچھی عادات اپنائی ہوتی ہیں، اور ان کا اخلاق ایز اے معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ اور جن معاشروں کو ہم دیکھیں کہ وہ پستی میں جا رہے ہیں،
تو ان کو ایز اے معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں نظم و ضبط نہیں ہے, ان میں ڈسپلن نہیں ہے, ان میں اچھا اخلاق نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی اچھا اخلاق معاشروں کو بگاڑنے اور بنانے میں بہت کردار, فرد کے طور پر بھی بالکل, اور پھر جیسے کسی بھی معاشرے کو کرنے کے لیے فرد اور پھر خاندان اور پھر معاشرہ. کسی بھی انسان کی اچھائی اس کے اچھے اخلاق میں ہے, پھر اس کے بعد کسی خاندان کو چلانے کے لیے بھی ایک اچھا اخلاق ضروری ہے اور اس کو بگاڑنے کے لیے برا اخلاق آ جاتا ہے, اور اسی طرح معاشروں کو بھی چلانے کے لیے ایک اچھا اخلاق ضروری ہے, ایک نظم و ضبط چاہیے, ایک ڈسپلن چاہیے. اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے تمام معاشروں کو کمپیئر کر کے کہ کن معاشروں میں ترقی ہو رہی ہے اور کس وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا, ہم ایک اور لفظ اسی فلسفی میں استعمال کرتے جب ہم اخلاق کو پڑھتے, علم الاخلاق. جی, وہ کیا چیز ہے؟ یہ تو آپ دونوں نے اخلاق کی تعریف بتائی ہے نا. جی, علم الاخلاق کا جو موضوع ہے ظاہر ہے وہ میں اخلاق موضوع سے پہلے تھوڑی ڈیفینیشن چاہوں گا. جی خود علم الاخلاق کیا ہے؟ بالکل, علم الاخلاق اٹ سیلف کیا ہے, اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفظ الرحمان سہواروی صاحب جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ علم ہے جو بھلائی اور برائی کی حقیقت کو ظاہر کرے, کہ یعنی گڈ اینڈ ایول جو ہے ایز فار ایز کانڈکٹ اینڈ کیریکٹر گوز, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, انسانوں کو آپس میں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, ان کا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے, لین دین کے معاملات ہیں یا دیگر جو رشتے ہیں, لوگوں کو یعنی ایک غرض اور ایک مقصد عظمیٰ کو پیش نظر جو رکھنا ہے وہ کیا ہے, یعنی واٹ شوڈ بی دا گول جب آپ انٹریکٹ کریں آپس میں. تو جو علم ان تمام تفصیلات کو واضح کر دے اور مفید باتوں کو اپنے اعمال میں ہم کس طرح لائیں, اس کے لیے جو علم جو دلیل راہ بنے, جو ہمیں گائیڈ کرے, وہ علم الاخلاق کہلائے گا. صحیح. یعنی اگر ہم کسی فزکس کے استاد سے پوچھیں فزکس علم الفزکس کیا ہے, علم الطبیعت, تو وہ اس کی ایک تعریف بتائے گا, تو اس سے سمجھ میں آئے گا اس علم میں کن چیزوں پہ بحث ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. یا ہم کوئی اور بھی شعبہ علم طب کا کوئی ڈاکٹر سے ہم پوچھیں کہ علم الطب کیا, تو اسی طرح علم الاخلاق یہ ہے, یعنی اس کے اندر اس حوالے سے بات. اچھا, دوسرے میں تھوڑا یہ سمجھنا چاہوں گا, جب ہم تزکیہ بولتے ہیں تو تزکیہ اور اخلاق ان دونوں کا بھی آپس میں کوئی ریلیشن تھوڑا سا واضح کرنا. جیسے ریلیشن تو ہے یہ ایک دوسرے سے لازم ملزوم, تو آپ دونوں میں سے جو بھی اس سے پہلے بات کرنا چاہے. اوکے, تزکیہ تو بیسکلی آپ نے اپنے آپ, تزکیہ نفس جو ایک ٹرم ہے, اس میں آپ نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اب نفس کو پاک کرنے کا مطلب ہے کہ کس چیز سے پاک کرنا, کوئی چیز ہوگی, کوئی نفس کو آلودہ کر رہی ہوگی تو آپ اس کو پاک کریں گے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نفس کو اگر اللہ تعالیٰ نے, ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات کی تھی کہ نبیوں کی بعثت کا مین مقصد جو ہے تزکیہ نفس کے تزکیے کے لیے بھیجا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا, کریٹ کیا, تو نفس کے اندر کچھ ان بلٹ انیٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ٹریٹس ہیں ہر نفس کے اندر ہیں, جو کہ خواہشات بھی ہیں, جو لذت بھی ہے, شہوت بھی ہے, لالچ بھی ہے, اور ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا اور ان سب چیزوں کو ایک باؤنڈری کے اندر رکھنا اور اس سے نہ نکلنے دینا, طغیان سے بچانا, طغی سے بچانا, بغاوت پہ نہ جائے, اور ہر چیز کو بیلنس. غصہ انسان کے اندر, غصہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے, غصہ ایک ایموشن ہے, غصہ آتا ہے, غصہ نیچرل ہے. لیکن جب کاظمین الغیظ کی بات ہوئی کہ آپ نے غصہ پی جانے والے, اس کا مطلب ہے غصہ آنا نیچرل ہے, نفس کے اندر ایک چیز ہے. آپ نے اپنے آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے, غصے سے کس جگہ پر کس حد تک غصہ کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, آپ کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس اے کانسٹنٹ آن گوئنگ پروسیس, اور آپ نے اس کے لیے اپنے نفس کے اندر جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہیں ان کو کس حد تک آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اس کا نام تزکیہ ہے. جی, تزکیہ اور اخلاق جیسے انہوں نے کہا, بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ بیسکلی جو ہم نے بات اسٹیبلش کی تھی کہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی ایک مقصد جو ہے وہ جو بتایا گیا ہے وہ انسانوں کی تہذیب ہے اور ان کا تزکیہ ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے جو انسانوں کی یعنی پھر وہ جو تزکیہ ہے وہ اس کے اخلاق اور عادات کا ہوگا نا, کیونکہ ظاہر ہے جو مذہب کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ
کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیسے نبھاتے ہیں. اب اس کے اندر انسان کی ظاہر ہے جس طرح انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کے اندر شہوت بھی ہے, خواہشات ہیں اس کی, پھر اس کا غضب ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں قوتیں اگر عقل کے تابع رہیں تو ظاہر ایک اچھا اخلاق بنتا ہے, ایک بیلنسڈ اخلاق آتا ہے. تو اس لحاظ سے تزکیہ نفس اور اخلاق کا بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے, یعنی اٹس بیسکلی ورکنگ آن دی اخلاق ہی کو پیوریفائی کیا جا رہا ہے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم نے علم الاخلاق کی تعریف پوچھی تو آپ دونوں نے اس پہ گفتگو کی, تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ علم الاخلاق کا موضوع کیا ہے, جی ذرا اس کو مختصر کر کے. جی, علم الاخلاق کا موضوع انسان کی جو یعنی میرے خیال سے اس میں کافی ایک وسیع ہو جاتا ہے وہ سبجیکٹ, یعنی اس کے اندر انسان کی سوچوں سے لے کے یعنی جو اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی جو جبلتیں ہیں اس کے اندر, اینڈ دین اس کی عادتیں اور اس کا یعنی رہن سہن, اس میں بہت کچھ مطلب آپ کا آ جاتا ہے, جو جس طرح ہم نے بات کیا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات. جی, یعنی دو قسم کے اعمال. جی, دو قسم کے اعمال ہیں. جی, دو قسم کے اعمال اس میں آ جائیں گے, اور وہ ایک تو یہ والے ہیں جو کہ ظاہر ہے آپ اپنے بالکل اپنے شعور اور ارادے سے جو آپ کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے کمپلیٹلی ذمہ دار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یعنی عامل خوب اچھی طریقے سے جان رہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اور دوسرے ظاہر ہے وہ اعمال ہیں کہ جو عمل کے وقت اگرچہ وہ کچھ بغیر اختیار اور ارادے کے صادر ہو جاتے ہیں, یعنی جذبات کی شاید رو میں بہہ کے اینڈ اتنا غلبہ جذبات کا ہو جائے کہ آپ سے وہ ایک عمل صادر ہو گیا, لیکن اختیار, ارادے اور شعور کے وقت یعنی اس وقت آپ ان کے متعلق احتیاط برت سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. صحیح. تو ایک انٹینشنل ہو گیا اینڈ آئی تھنک ایک ان انٹینشنل میں اس کو کہوں گی اس طریقے سے. لیکن ان دونوں میں ارادہ اور شعور سے صادر ہونا ضروری ہے. بالکل, جی جی, یعنی یہ جو اس کے علاوہ اعمال ہیں جن کے اندر نہ ارادہ ہے انسان کا, نہ اس کا شعور ہے, اور نہ ان کے بارے میں وہ کوئی احتیاط برت سکتا ہے. مثلا اگر نیند کی حالت میں اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کا ہاتھ کہیں لگ کے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو اب اس وقت وہ یعنی آئی وڈ سے کہ وہ اخلاق کے موضوع کے اندر وہ والے ایکشنز نہیں آئیں گے کہ جس کے اندر نہ اس کا اختیار ہے, نہ ارادہ ہے, نہ اس کی کوئی اویئرنیس ہے. ٹھیک, بہت اچھا. جی, اچھا, اخلاق کی کچھ قسمیں آپ بتانا چاہیں ہمیں؟ جی, اخلاق کی اگر براڈلی اسپیکنگ ہم اخلاق کو دو میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جب بیسکلی ہمیں ایک وہ بن گیا ہے کہ اخلاق سے ذہن میں آتا ہے شاید اچھا اخلاق, بٹ اخلاق فضائل اخلاق اور رضائل اخلاق. تو فضائل جو اچھے اخلاق جن کی فضیلت ہے, جن کو پسند کیا گیا, جن کی پذیرائی ہوتی ہے, وہ سب فضائل اخلاق ہیں. اور رضائل اخلاق وہ سارے ٹریٹس ہیں اور وہ ساری اندر انسان کے اندر کی یا انسان کے رویے ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے. سو وہ سارے رضائل اخلاق میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر اس کی صرف ایک بیسک اگزامپل دوں کہ سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے, تو یہ ایک بہت بڑی فضائل اخلاق میں کہ جو سچ بولتا ہے اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے, اس کو اچھا سمجھا بھی جاتا ہے. اور جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, یعنی عقل بھی اس کو پہچانتی ہے. تو عقل بھی پہچانتی ہے. اس کے لیے ہمیں صرف مذہب کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جس معاشرے میں تھے وہ مشرکین کے معاشرے میں تھے, اور 40 سال ان کے بیچ میں رہے تھے بغیر وحی کے, اور اس کے باوجود ان کو صادق اور امین کا ٹائٹل ملا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرک بھی ان کو پہچانتے تھے, اور اس کی بہت ویلیو تھی اس بات کی کہ وہ سچ بولتے ہیں. تو سچائی کی اس مشرکوں نے بھی بہت اس کو پذیرائی کی. تو اچھا اخلاق تو ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے. فضائل اخلاق اور رضائل اخلاق, یہ دو بنیادی قسمیں ہیں. جی, بھی اگر اس پہ کوئی مزید کوئی پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہیے. جی, بس بالکل انہوں نے بیان تو کر دیا ہے, اور یعنی فضائل اخلاق جو ہے آسان بھی کر دیا سر. فضائل رضائل سر, جی, آج کے لوگ ذرا الفاظ ثقیل لگے تو اس کا کوئی متبادل فرنگی زبان کا بھی کوئی لفظ. جی جی بالکل. فضائل اخلاق بالکل ایگزیکٹلی یہ وہ والے ورچوز کہہ لیں ان کو انگلش میں جیسے کہا جاتا ہے, کہ جو ایک ہمیشہ سے یعنی انسانیت میں ان کو جیسے انہوں نے کہا نا کہ جانا گیا ہے, مانا گیا ہے کہ یہ ایک نوبل اور ایک اعلیٰ اخلاق یعنی کا جو حامل شخص ہوگا اس میں یہ خوبیاں ہوں گی کہ وہ سچا ہوگا, امانت دار ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ خوبیاں جو اللہ نے انسانوں میں ودیت رکھی ہوئی ہیں, اور ان کو
کو اپنانے سے انسان معاشرے میں بھی آپ بلند مقام حاصل کرتے ہیں، اور صرف مخلوقات میں نہیں، انسانوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی. تو یہ وہ اسٹیبلشڈ جو خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو ایک اعلیٰ اشرف المخلوقات اور ایک نوبل بناتی ہیں، اور اس کو قیامت میں بھی ظاہر سرخرو کریں گی. تو اور رذائل اخلاق اگین آئی وڈ سے کہ یہ وہ والے ان کو وائسز کہہ لیں، ایک جانی مانی جو ایک برائیاں ہیں جن کو جو ان کا ارتکاب کرے گا اس کو ہر معاشرے میں اس کو کنڈیم کیا جائے گا، اس کو برا بولا جائے گا. مثلاً چوری ہے، کوئی اگر کسی کا مال چراتا ہے تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. چور خود بھی اگر اس کے گھر میں چوری ہو جائے وہ بھی نہیں اس کو پسند کرے گا. تو ایک جانی ہوئی اور مانی ہوئی جو برائیاں ہیں جن کو ہر معاشرے میں برا ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ اس میں اگین جو اس کو فردر ایک اس کی ڈیفینیشن یا ایک فردر جو ایک ڈیٹیلز ہیں وہ پھر ہمیں آبویسلی اپنی شریعت سے ملتی ہیں. کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. براڈلی تو ہمیں پتہ ہے، ایک نقشہ تو ہے، ہمارے اندر ایک وہ سینس ہے اچھی اور بری کی، لیکن ایگزیکٹلی اور کیا کیا ہے اس میں انکلوڈیڈ وہ پھر ہمیں ہماری شریعت بتا دیتی ہے. نہیں، بہت اچھا. یہ تو آپ آج جو گفتگو ہم نے مختصراً کی ہے آپ دونوں سے سمجھنے کی جو میں نے کوشش کی کہ اخلاق خود کیا ہے، اس کا عربی زبان کا لفظ اور اس کی جو لغوی اور اصطلاحی معنی بھی آپ دونوں نے بیان فرما دیے. پھر اس کے بعد علم الاخلاق بہت اچھے سے آج اس کی بھی وضاحت ہو گئی. پھر اخلاق کی قسموں پر بھی بہت اچھا کہ رذائل اور فضائل غالباً آپ دونوں نے کہا نا. تو چونکہ رمضان جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ہے اور اس میں نیکی کی طرف لوگوں کا رجحان ہو جاتا ہے، یہ ایک ماحول بنتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے یہاں جن عبادات کو ہی یا کچھ مخصوص چیزوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے کہ وہی نیکی ہے. خاص طور پر افطاری میں ٹائم پہ پہنچنے کوئی بہت نیکی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ میرے خیال سے نیکی نہیں ہے، راستے میں بھی ہو گیا ٹائم تو کر لینا چاہیے انسان کو. اور کراچی میں تو خاص طور پر ہر جگہ افطاری کا انتظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا یہ تھا کہ بھائی یہ تو ہے ہی نیکیاں نا، عبادات، تراویاں، قیام اللیل اور یہ سب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب کا جو سب سے اہم ایک شعبہ ہے جس کو حضور کی زبان سے جو کہلایا گیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ میری بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی جو بلند ترین معیارات ہے اس کی تکمیل ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا پیغمبر کا بتایا تو آپ نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، پیغمبر تو چلتا پھرتا قرآن. تو وہ جو کیریکٹر سازی ہے یا جو کردار سازی جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، تو ہمارا یہ تھا کہ اس رمضان میں اگر سننے دیکھنے والے یا ان کو ہم سب کی مجھ سمیت ہم سب کی توجہ اگر اس طرف ہو جائے تو میرے خیال سے کچھ زیادہ ہم بہتر قوم بننے کی طرف مزید آگے پیش قدمی کر سکیں گے.